آج ہم ایک بہت مشہور اور دل کو چھو لینے والی کہانی کیمیا گر یعنی دی الکیمسٹ کے ایک سادہ اردو ورژن پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس آسان بیان کے کچھ یوں سمجھیں حصے ہیں جو اسے سمجھنے میں مدد دیں گے۔ ہاں، اور یہ بظاہر تو ایک سادہ سی کہانی لگتی ہے شاید بچوں کے لیے، لیکن اس کی سادگی میں نا بڑے گہرے مطلب چھپے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس کہانی کا جو مرکزی پیغام ہے اس کے کردار سینٹیاگو کا سفر اور اس سے جو سبق ملتے ہیں ان کی تہہ تک پہنچا جائے۔ جی یہ کہانی ہے ایک نوجوان چرواہے لڑکے کی، اس کے ایک خواب کی اور ایک چھپے ہوئے خزانے کی تلاش کی۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، یہ کہانی زندگی کے کچھ بنیادی اصول سامنے لاتی ہے، ایسے اصول جن پر ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنا ہی پڑتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اسپین سے۔ سینٹیاگو نام کا ایک نوجوان چرواہا ہے، بھیڑیں چراتا ہے، گھومتا پھرتا ہے۔ ہاں، اسے دنیا دیکھنے کا شوق ہے، نئی جگہیں، نئے لوگ۔ لیکن اس کے گھر والے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر پادری بنے۔ تو شروع سے ہی ایک کشمکش ہے، اپنی مرضی یا گھر والوں کی امید۔ اور یہ کشمکش تو بہت عام سی ہے، بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں اسے اپنی زندگی میں۔ صحیح۔ مگر سینٹیاگو کے لیے نا اس کا جواب ایک خواب کی شکل میں آتا ہے، ایک ایسا خواب جو اسے بار بار آتا ہے۔ اچھا، کیا خواب تھا وہ؟ خواب یہ تھا کہ مصر میں جو اہرام ہیں، پیرامڈز، ان کے پاس اس کے لیے کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام سا خواب نہیں لگتا، پھر اس میں کوئی خاص بات لگتی ہے۔ یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے، جسے ذاتی افسانہ یا پرسنل لیجنڈ کہا گیا ہے۔ مطلب ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد، ایک انوکھی تقدیر، جسے پورا کرنے کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اچھا، ذاتی افسانہ۔ جی، تو یہ خواب جو ہے یہ اس ذاتی افسانے کی طرف پہلا اشارہ ہے، ایک بلاوا ہے، اور سینٹیاگو اسے سنجیدگی سے لیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ ایک خانہ بدوش جپسی عورت کے پاس جاتا ہے خواب کی تعبیر پوچھنے۔ وہ نہ صرف تصدیق کرتی ہے بلکہ کہتی ہے کہ جب خزانہ ملے تو مجھے میرا حصہ دینا۔ اچھا، اس سے تو اس کا یقین اور پکا ہو گیا ہوگا۔ بالکل، کہ یہ خواب واقعی اہم ہے۔ تو اس خواب میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی بھیڑیں جو اس کی کل کائنات تھیں انہیں بیچ دیتا ہے۔ جی، اپنا سب کچھ، اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اور جہاز میں بیٹھ کر سمندر پار کرتا ہے، افریقہ پہنچ جاتا ہے، شہر تنجیر۔ یہ ہے اس کے سفر کا عملی آغاز، ایک انجان دنیا کی طرف پہلا قدم۔ اور یہ قدم آسان نہیں ہوتا ہوگا، مطلب اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑانا۔ بالکل نہیں، یہ صرف جگہ بدلنا نہیں ہے، یہ اپنی پوری زندگی، اپنی پہچان سب پیچھے چھوڑ کر آنا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے۔ ذاتی افسانے کی قیمت تو ہوتی ہے۔ لیکن تانجیر میں پہنچتے ہی اسے ایک بڑا دھچکا لگتا ہے۔ جی، فوراً ہی۔ ایک شخص جو مدد کرنے کا دکھاوا کرتا ہے وہ اس کے سارے پیسے لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب وہ ایک اجنبی ملک میں ہے، پیسے بھی نہیں، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں، بالکل اکیلا۔ یہاں تو ہمت جواب دے سکتی تھی، کوئی بھی شاید واپس جانے کا سوچتا۔ بالکل، اور شاید زیادہ تر لوگ یہی کرتے، لیکن یہیں سنٹیاگو کے کردار کا پہلا بڑا امتحان آتا ہے۔ وہ مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے اب کیا؟ واپس جانا ایک راستہ ہے، لیکن وہ وہیں روک کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، مشکل حالات میں ہمارا رد عمل ہی ہماری اصل طاقت دکھاتا ہے۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ایک عطر فروش، مطلب پرفیوم بیچنے والے کی دکان پر کام شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ خوب محنت کرتا ہے، دکان صاف رکھتا ہے، کاروبار کو بہتر بنانے کے نئے نئے طریقے سوچتا ہے۔ وہ صرف پیسے نہیں کما رہا، بلکہ وہ لگن، صبر، خود انحصاری، یہ سب سیکھ رہا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ بھی سفر کا ہی حصہ ہے۔ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہمیشہ سیدھا تھوڑی ہوتا ہے۔ شاید اسے اہرام تک پہنچنے سے پہلے تانجیر میں یہ سبق سیکھنا ضروری تھا۔ کتنی مدت کام کرتا ہے وہ وہاں؟ تقریباً 1 سال۔ 1 سال کی محنت کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہے تو آرام سے اسپین واپس جا سکتا ہے، پھر سے بھیڑاں خرید سکتا ہے۔ لیکن اب وہ شاید پہلے والا سینٹیاگو نہیں رہا تھا۔ جی، وہ بدل چکا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک انتخاب تھا، واپسی کا آسان راستہ یا پھر خواب کا مشکل سفر۔ اور وہ کیا چنتا ہے؟ وہ دوسرا راستہ چنتا ہے،
اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے وہ مصر جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب خواب ابھی بھی زندہ تھا؟ زندہ بھی تھا اور شاید اب زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ اب اسے صحرا کا لمبا اور خطرناک سفر طے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ اس کا مقصد صرف دولت نہیں رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس سفر میں کچھ اور بھی ہے۔ بالکل، عطر فروش کے ہاں کام نے اسے پیسوں کی قدر تو سکھائی، لیکن اس کا خواب کو بھلایا نہیں بلکہ شاید اور مضبوط کر دیا۔ تو صحرا میں اس کا سفر کیسا رہتا ہے؟ صحرا میں اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوتی ہے۔ اوہ اچھا۔ یہ شخص کتابی کیڑا ہے، کیمیا گری یعنی الکیمی کے راز ڈھونڈ رہا ہے، سمجھتا ہے کہ سارا علم کتابوں میں ہی ہے۔ یہاں تو دو بالکل مختلف سوچ رکھنے والے لوگ مل گئے۔ جی، یہی دکھایا گیا ہے، دو مختلف نظریات کا ٹکراؤ۔ انگریز علم کو عقل اور پڑھائی سے حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ سانتیاگو وہ اب تجربے سے، مشاہدے سے اور فطرت کی زبان سے سیکھ رہا ہے۔ فطرت کی زبان۔ ہاں، صحرا خود ایک استاد بن جاتا ہے اس کے لیے۔ صحرا کی خاموشی، اس کی وسعت، دن رات کا بدلنا، یہ سب سانتیاگو کو صبر، توجہ اور علامتوں یعنی اومنز کو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ علامتوں سے کیا مطلب ہے یہاں؟ علامتوں سے مراد وہ اشارے ہیں جو کہانی کے مطابق کائنات ہمیں ہمارے ذاتی افسانے کی طرف رہنمائی کے لیے دیتی ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی پرندہ ہو سکتا ہے، ہوا کا رخ یا کوئی خاص اتفاق۔ سانتیاگو کو احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ غور کرے تو پوری کائنات اس سے بات کر رہی ہے۔ واہ! اور یہی شاید اس کائنات کی روح یعنی سول آف دا ورلڈ سے جڑنے کا پہلا قدم ہے، جس کا ذکر کیمیا گھر کرتے ہیں۔ مطلب وہ چھپی ہوئی ہم آہنگی جو ہر چیز میں موجود ہے، جسے سمجھ کر انسان فطرت اور اپنی تقدیر سے جڑ سکتا ہے۔ تو مطلب صحرا کا سفر صرف جسمانی نہیں رہا، روحانی بھی بن گیا۔ بالکل، اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ سفر ہی اصل خزانہ ہے، منزل سے بھی بڑھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سفر اسے بدل رہا ہے۔ وہ پہلے والا ناسمجھ چرواہا نہیں رہا، وہ دنیا کو اور خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھ رہا ہے۔ سفر جاری رہتا ہے اور قافلہ صحرا کے بیچ ایک نخلستان، ایک اویسس جس کا نام الفیوم ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ جی، وہاں جنگ کے خطرے کی وجہ سے انہیں کچھ عرصہ رکنا پڑتا ہے۔ اور اسی نخلستان میں سانتیاگو کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے، ایک خوبصورت صحرائی لڑکی۔ اور وہ پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا، ایک اور کشمکش۔ بالکل، محبت یا منزل۔ کیا فاطمہ کی محبت اسے اس کے ذاتی افسانے سے دور کر دے گی یا اسے طاقت دے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو اکثر زندگی میں آتا ہے جب کوئی اہم رشتہ آپ کے مقصد کے سامنے آئے۔ لیکن فاطمہ خود بہت سمجھدار دکھائی گئی ہے۔ جی ہاں، وہ صحرا کی بیٹی ہے، وہ مردوں کے خوابوں کی اہمیت جانتی ہے، وہ سانتیاگو کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ اپنے خواب کے پیچھے جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ان کی محبت سچی ہے تو وہ انتظار کرے گی، ہے نا؟ بالکل، کیونکہ سچی محبت کبھی کسی کو اس کے ذاتی افسانے سے نہیں روکتی۔ یہ محبت کا ایک بہت اونچا تصور ہے۔ فاطمہ اسے قید نہیں کرتی، آزادی دیتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو رشتے آپ کو آپ کے مقصد کی طرف بڑھنے میں مدد دیں، وہی اصل میں قیمتی ہیں۔ درست کہا، وہ ذاتی افسانے کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی نخلستان میں سانتیاگو کی ملاقات اصل کیمیا گر دی الکیمسٹ سے ہوتی ہے۔ جی، وہ بوڑھا، پراسرار اور بہت دانا شخص ہے، کائنات کے راز جانتا ہے اور وہ سانتیاگو کا اصل استاد بنتا ہے۔ اس کا طریقہ انگریز سے مختلف ہوتا ہوگا پھر؟ بالکل مختلف۔ وہ کتابی باتوں سے زیادہ عملی تجربے اور دل کی آواز سننے پر زور دیتا ہے۔ وہ سانتیاگو کو کائنات کی روح سے پوری طرح جڑنا سکھاتا ہے۔ دل کی آواز؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ انسان کا دل ہی اسے اس کی تقدیر کا راستہ دکھاتا ہے اگر ہم اس کی آواز سننا سیکھ لیں۔ اور وہ صرف باتیں نہیں کرتا، سانتیاگو کو ایک بہت بڑے امتحان میں بھی ڈال دیتا ہے۔ جی، ایک مرتبہ صحرا میں سفر کے دوران کچھ جنگجو قبائلی انہیں پکڑ دیتے ہیں۔ اوہ! اور یہاں کیمیاگر ایک عجیب دعویٰ کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ قبائلیوں کے سردار سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا سانتیاگو ایک جادوگر ہے اور 3 دن کے اندر خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ کیا؟ ہوا میں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ سانتیاگو تو کوئی جادوگر نہیں تھا۔ اور یہی تو کیمیاگر کی حکمت تھی۔
اس نے سینٹیاگو کو ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا جہاں اسے صرف اپنی عقل یا طاقت پر نہیں بلکہ کائنات پر، فطرت کے عناصر پر اور اپنے اندر کی چھپی ہوئی طاقت پر بھروسہ کرنا تھا۔ یہ تو بہت بڑا امتحان تھا۔ جی، یہ اس کے لیے کائنات کی روح سے رابطہ قائم کرنے کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ سینٹیاگو گھبراتا ہے، لیکن پھر وہ صحرا سے، ہوا سے، سورج سے اور آخر میں اس عظیم طاقت سے مدد مانگتا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ وہ اپنے دل کی سنتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہوا میں بدل جاتا ہے؟ ایک زبردست صحرائی طوفان آ جاتا ہے، ریت اور ہوا کا ایسا طوفان کہ قبائلی ڈر جاتے ہیں اور انہیں جانے دیتے ہیں۔ اچھا۔ سینٹیاگو نے خود کو ہوا میں نہیں بدلا تھا، لیکن اس نے کائنات کی طاقتوں سے ایک یوں کہیں کہ ہمہ آہنگی پیدا کر کے یہ معجزہ ممکن بنایا تھا۔ اس تجربے سے تو اس کا یقین بہت بڑھ گیا ہوگا۔ بالکل، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جب تم پورے دل سے کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ یہ جملہ تو اس کہانی کا جیسے نچوڑ ہے۔ جی، یہ صرف کوئی خوش فہمی نہیں، بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جب ہم اپنے ذاتی افسانے کے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں غیر متوقع مدد ملتی ہے، جیسے کائنات خود ہمارے ساتھ ہو۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم پوری شدت اور ایمانداری سے کوشش کریں۔ آخرکار کیمیا گر کی رہنمائی میں سینٹیاگو اہرام مصر تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جی، وہ خوشی اور جوش سے بھرا ہوا ہے، خزانہ بالکل قریب لگتا ہے۔ وہ رات کے وقت خواب میں دیکھی ہوئی جگہ پر زمین کھودنا شروع کرتا ہے۔ کھودتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن کچھ نہیں ملتا۔ ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، امید ٹوٹنے لگتی ہے۔ اور پھر قسمت کا ایک اور کھیل، کچھ ڈاکو آ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سونا کیمیا گر نے دیا تھا وہ بھی چھین لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ جب مایوس سینٹیاگو انہیں اپنے خواب اور خزانے کی کہانی سناتا ہے تو ڈاکو قہقہا لگا کر ہنستے ہیں۔ اور ان ڈاکوؤں کا سردار جو بات کہتا ہے وہ اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ ہے نا؟ بالکل۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ جیسے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ سردار؟ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، تم کتنے بے وقوف ہو، ایک خواب کے پیچھے اتنی دور آ گئے۔ مجھے بھی کئی سال پہلے ایک ایسا ہی خواب آیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اسپین میں ایک پرانے ٹوٹے ہوئے چرچ کے کھنڈر ہیں، وہاں ایک بڑا سا گولر کا درخت اگا ہوا ہے، اس کی جڑوں کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ ارے! لیکن میں تمہاری طرح پاگل نہیں کہ ایک خواب کے لیے اتنا لمبا سفر کروں۔ اور سینٹیاگو یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ڈاکو جس جگہ کا ذکر کر رہا تھا وہ وہی جگہ تھی جہاں اسپین میں وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ کمال ہے، قسمت کی ستم ظریفی۔ خزانہ مصر میں نہیں تھا بلکہ اس کے اپنے گھر کے پاس ہی تھا۔ ہزاروں میل کا سفر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ منزل تو شروع میں ہی تھی۔ تو سینٹیاگو زخمی حالت میں واپس اسپین جاتا ہے۔ جی، وہ اسی پرانے چرچ کے کھنڈر میں پہنچتا ہے، گولر کے درخت کے پاس جاتا ہے، زمین کھودتا ہے۔ اور اسے وہاں واقعی ایک صندوق مل جاتا ہے، سونے، جواہرات اور قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا۔ اسے خزانہ مل گیا۔ کہانی یہاں ختم ہو سکتی تھی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر خزانہ شروع سے ہی اتنا قریب تھا تو کیا یہ پورا لمبا، مشکل اور خطرناک سفر بیکار گیا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس نے خزانہ تو حاصل کر لیا اور کہانی بتاتی ہے کہ وہ فاطمہ کے پاس بھی واپس جاتا ہے، لیکن اس پورے تجربے سے اس نے سیکھا کیا؟ اصل کمائی کیا تھی؟ یہیں اس کہانی کے بنیادی سبق واضح ہوتے ہیں۔ پہلا، اپنے ذاتی افسانے یعنی خواب یا مقصد کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، اس راستے میں مشکلیں آئیں گی، ناکامیاں بھی، دھچکے بھی لگیں گے، لیکن ہمت، صبر اور لگن سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی۔ تیسرا، اپنے دل کی آواز کو سننا اور کائنات کے اشاروں یعنی علامتوں پر توجہ دینا رہنمائی کرتا ہے۔ چوتھا، جب ہم اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے سنجیدہ کوشش کرتے ہیں تو کائنات مدد کرتی ہے۔ اور پانچواں؟ اور شاید سب سے گہرا سبق، سفر خود منزل جتنا یا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ خزانہ مل گیا، لیکن اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ سینٹیاگو کو سونا تو مل گیا، لیکن اصل خزانہ وہ خود بن چکا تھا۔ اچھا۔ وہ حکمت، وہ تجربہ، وہ محبت کا احساس، وہ کائنات سے جڑنے کا علم اور سب سے بڑھ کر وہ خود شناسی جو اسے اس سفر کے دوران حاصل ہوئی،
وہ سونے کے صندوق سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ صحیح۔ اگر وہ تانجیر میں ہار مان لیتا یا نخلستان میں محبت میں کھو کر رک جاتا یا ڈاکوؤں کی بات سن کر مایوس ہو جاتا تو اسے نہ سونا ملتا اور نہ ہی یہ روحانی دولت۔ اسے خزانہ اس لیے ملا کیونکہ سفر نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ سکے اور اس کی قدر کر سکے۔ گویا اصل کیمیا گری وہ تھی جو سینٹیاگو کے اندر ہوئی، ایک عام چرواہے سے ایک ایسے شخص میں تبدیلی جو کائنات کی زبان سمجھتا ہے اور اپنے دل کی سنتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اصل تبدیلی اس کی اپنی ذات میں ہوئی۔ سونا تو صرف ایک علامت تھی، اس انجام کی جو ذاتی افسانے کی پیروی سے ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کیمیا گر کی یہ سادہ سی لگنے والی کہانی دراصل ایک شخص کے اپنے اندر کے سفر کی، خواب کی طاقت کی، مشکلات پر قابو پانے اور اپنی اصل تقدیر کو پہچاننے کی ایک گہری داستان ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا سوال؟ اگر خزانہ ہمیشہ سینٹیاگو کے اتنے قریب ہی تھا تو کیا واقعی اسے مصر تک جانے کی ضرورت تھی؟ کیا یہ لمبا، مشکل سفر لازمی تھا؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زندگی میں تجربات کی کیا اہمیت ہے منزل کے مقابلے میں۔ شاید کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے دور کا سفر کرنا ہی پڑتا ہے، بھلے ہی جواب بالکل پاس کیوں نہ ہو۔ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کہانی پر ہماری آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔